السلام علیکم۔ کلاس 11 اردو 2025 کی نئی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 8 اور پاکستان بن گیا، جس کی مصنفہ ہے ختیجہ مستور۔ اس ویڈیو میں اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس چیپٹر کا نہایت ہی آسان خلاصہ۔ پلے لسٹ میں آپ کو تمام نظموں کے خلاصے مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس چیپٹر سے پہلے جتنے بھی چیپٹر گزر گئے ہیں ان سب چیپٹرز کے خلاصے بھی آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ آپ ان ویڈیوز کو جا کر ضرور دیکھیں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس سبق کے خلاصے کو اسٹوڈنٹس میں نے پیراگرافز کی شکل میں لکھا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ خلاصہ اور پاکستان بن گیا، ختیجہ مستور۔ تو پہلا پیراگراف ہے، مصنفہ لکھتی ہیں کہ پاکستان بن چکا ہے، مسلم لیگ کے رہنما کراچی جا چکے ہیں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں خصوصاً پنجاب میں خون ریز فسادات جاری ہیں، ہزاروں بے گناہ انسان مارے جا رہے ہیں۔ بڑے چاچا ماضی کے ہندو و مسلم بھائی چارے کو یاد کر کے نڈال ہو جاتے ہیں اور مسلسل سوال کرتے رہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ جو قومیں صدیوں سے ساتھ رہ رہی تھیں وہ یکدم دشمن بن گئیں۔ عالیہ انہیں تسلی دیتی ہے، ان کا سر سہلاتی ہے، لیکن خود اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلا پیراگراف تھا۔ دوسرا پیراگراف ہے، گھر کے دوسرے افراد بھی اسی بے یقینی، خوف اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ عالیہ کی ماں، چھوٹی چاچی کا بھائی پاکستان میں موجود ہے اور وہ ان کو بلا رہا ہے۔ وہ پرجوش اور پر امید ہیں کہ پاکستان میں بہتر مستقبل بنے گا کیونکہ اب وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ وہ فوراً پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دیتی ہے اور جمیل سے تار بھیجنے کا کہتی ہیں۔ یہاں تار کا مطلب خط ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، جمیل جو دل ہی دل میں عالیہ سے محبت کرتا ہے، عالیہ اور اس کی ماں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ یہاں محفوظ ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو وہ ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ جذبات پر نہیں، مجبوریوں پر لیا جا رہا ہے۔ جمیل مجبوری میں تار بھیجنے چلا جاتا ہے اور عالیہ خاموشی سے تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، عالیہ کا دل پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ یہ گھر، یہ لوگ، یہ ماحول سب کچھ چھوٹ جائے گا، لیکن ماں کا ساتھ دینا اس کی مجبوری ہے۔ اس کے گلے میں جذبات کا گلا گھونٹنے والے کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ وہ چیخ کر سب کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن الفاظ لبوں سے باہر نہیں آتے۔ اگلا پیراگراف ہے، بڑے چاچا جب سنتے ہیں کہ عالیہ اور اس کی ماں پاکستان جا رہے ہیں تو وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کے لیے یہاں امکانات پیدا ہو رہے ہیں، وہ کیوں جائیں؟ لیکن ماں جو کہ جذبات میں بہہ گئی ہے، بڑے چاچا پر غصے کا اظہار کرتی ہے اور پرانے دکھوں کو یاد کرتی اور ان پر طنز کرتی ہے۔ عالیہ جو ہمیشہ بڑے چاچا کو عزت دیتی آتی ہے، کہتی ہے کہ اسے ان سے ویسی ہی محبت ہے جیسے اپنے مرحوم والد سے تھی۔ اگلا پیراگراف ہے، کہانی کے آخری مناظر میں جمیل اور عالیہ کی خاموش ملاقات دکھائی گئی ہے۔ جمیل نرمی سے عالیہ کو جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ وہاں خوش نہ رہ سکے گی۔ عالیہ جواب دیتی ہے کہ وہ ہر جگہ خوش رہ سکتی ہے مگر خود جانتی ہے کہ یہ سچ نہیں۔ جمیل اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کی مقروض ہے اور یہ قرض اسے کبھی چکانا ہوگا۔ عالیہ کچھ نہیں کہہ پاتی، صرف دل میں دعا کرتی ہے کہ خدا بڑے چاچا کو خوش رکھے۔ آخری پیراگراف ہے، اس سبق کا کہانی کے اختتام عالیہ کی بے بسی، خاموشی اور اندرونی طرف پر ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ وہ سب کچھ کھو چکی ہے، لہٰذا اپنی دوست چھمی کو خط لکھتی ہے جس میں وہ اسے اپنے پاکستان جانے کی اطلاع دیتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں آ کر اس سبق کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس خلاصے کو لکھ لیا ہوگا اور آپ کو خلاصہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ۔